صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ گھر کی برکت اور آبادی جو ہے وہ دو چیزوں سے ہے۔ ایک تو گھر میں تلاوت اور ذکر اور نفل نماز کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا گناہ سے بچا جائے، تو پھر یہ گھر بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے گھر میں جو برکات رکھی ہے، مسجد کے بعد اگر اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے تو گھر پر ہے، خواہ وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو۔ آپ کو باغ میں، آپ کو گلشن میں، آپ کو پارک میں، مارکیٹ میں وہ نعمت نہیں ملے گی جو مسجد کے بعد گھر میں ملتی ہے، جہاں جو فرشتوں کا اور حفاظت کا خاص نظام ہے۔ لیکن یہ دو وجہ سے متاثر ہوتا ہے، جب تلاوت اور نفل نہ پڑھ کے قبرستان بنائے اور گناہ کرے۔ لہٰذا ان دو چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما تعلو وفل بنا کمان تعلو انک انت التقوی والمغفرہ وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اتم من اتمنا واسق من سقانا اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم۔ یا اللہ اس گھر کی خیر و برکات یہاں کے مکینوں کو عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے مکینوں کو یا اللہ تو اللہ والا فرما، ہمیں بھی اللہ والا فرما، اپنے پیاروں میں اپنے دوستوں میں شامل فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ خیر و برکات کا نظام اللہ اس گھر والوں پر جاری فرما۔ یا اللہ اس کے جتنے شرور و فتن ہیں ان کو تو دور فرما۔ اللہ جتنی خیر و برکات ہیں وہ عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ عافیت اور راحت نصیب فرما۔ اللہ نظرات کی محبتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ بس آپ کے لیے یہ محبتیں، یہ ملاقاتیں ہیں، یا اللہ ان ملاقات اور محبتوں کو یا اللہ جنت کی ملاقاتوں میں تبدیل فرما۔ اور یا اللہ فطر کرم کا معاملہ فرما۔ ہماری جو بھی حاجات اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہر طرح کی راحت نصیب فرما، رزق حلال میں فراوانی فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اور بھی جو بھی حاجت ہے یا اللہ اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔